بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ ہیں چیف وارڈن سول ڈیفنس راولپنڈی محمد اعجاز صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی شکریہ۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ سول ڈیفنس ہے کیا؟ یہ کس طرح خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ تھوڑی سی لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے۔ سول ڈیفنس تمام شہروں میں، تمام ملک میں، تمام دنیا میں موجود ہے۔ یہ اس کی ضرورت دوسری جنگ عظیم کے بعد محسوس ہوئی۔ اچھا۔ اور جب یہ ایئر اٹیکس ہو رہے تھے تو کافی کیجویلٹیز ہو رہی تھیں، اور اس وقت تمام ہر جگہ پہ نہ تو ہاسپٹلز والے نہ رفاہی ادارے وہ کام کر سکتے تھے، عام آدمی کی خدمات کی ضرورت پڑی۔ تو پھر یہ اس کو سول ڈیفنس کو پوری دنیا میں یہ کیا گیا ہے، اور اب بھی اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ویانا میں ہے۔ اور تمام پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک بھی، یورپین ممالک بھی، سول ڈیفنس وہاں پہ موجود ہیں۔ سر، سول ڈیفنس میں آپ کو کیا کیا فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ اصل میں سول ڈیفنس جو ہے یہ ہم اپنی وردی خود بناتے ہیں، اپنی تقریباً کنوینس بھی ہم اپنی یوز کرتے ہیں، صرف رفاع عامہ کے طور پہ جو ہے اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی آسمانی آفات ہوں، چاہے زمینی آفات ہوں، یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جیسے آپ کی تخریب کاری ہوئی، تو اس میں ہم اپنے کنوینس پہ خود ہی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے رضاکار وہاں پہ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ہمارا دفتر جو ہے وہاں انسٹرکٹر موجود ہیں، وہ سالہ سال جو ہے نا تربیت انہیں کرتے رہتے ہیں، اور اس تربیت کے مطابق عام آدمی کی نسبت سول ڈیفنس کا رضاکار جو ہے وہ بہتر خدمات انجام دے سکتا ہے، فائر فائٹنگ کی، ریسکیو کی، فرسٹ ایڈ کی، اور خاص طور پہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ بہترین طریقے سے تعاون کر کے اس کو حادثے کو آسان کر دیتے ہیں۔ سر، ان کے یونیفارم، ان کا جو بیک اپ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں بم ڈسپوزل کو بھی، تو ان کے کس طرح یہ سارا مینیج کرتے ہیں؟ آپ کنوینس بھی اپنی استعمال کرتے ہیں، آپ کو کون سا ادارہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے؟ کس طرح یہ مینیج کرتے ہیں؟ یہ ہماری تنظیم میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ سارے تقریباً اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور کاروباری بھی ہوتے ہیں۔ میں خود جویلری کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہوں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور ریٹائرڈ جو ہے ہمارے آرمی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، پولیس کے بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور وہ صرف اور خدمت خلق کے نظریے کے ساتھ آتے ہیں، اور اپنی جیب سے یہ جو ہے سارا خرچہ کر کے وہ اس کو یہ کام کو کرتے ہیں۔ اچھا جیسے میں نے دیکھا ہے جو یونیفارم ہے وہ بالکل پہن کر، عام بندہ تو نہیں اس کو جج کر سکتا کہ یہ بندہ پولیس والا ہے یا سول ڈیفنس کا ہے، تو یہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں بھی کوئی بندے انوالو رہے ہیں تو اس کا راستہ روکنے کے لیے کیا آپ کرتے ہیں؟ کبھی بھی یہ جو سول ڈیفنس کا رضاکار ہے یہ کسی نیگیٹو میں نہیں ہوا، بلکہ بہت سال پہلے کی بات ہے، والد صاحب ڈویژنل وارڈن تھے سیکرٹری ٹاؤن، تو تھوڑا گروپ راولپنڈی میں ایکٹیو ہو گیا تھا۔ بالکل، تو ایک مہینے کی تقریباً جو تھوڑا گروپ کی رات کی ڈیوٹی تھی وہ سول ڈیفنس نے راولپنڈی میں دی، اور پورے مہینے میں ایک رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ ایک رپورٹ ہوتی ہے، کوئی جرم کی ایک رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ نہیں، اگر آپ کی اتنی ایکٹیو ہے آپ کی سول ڈیفنس، جی تو پھر گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ سول ڈیفنس ہی ساری رکھے نا، پھر اتنے پیسے کیوں وہ بھر رہی ہے، پولیس والوں کو بھی دے رہی ہے سول ڈیفنس؟ جب ایک مہینے تک آپ نے جرم روک لیے تو پھر گورنمنٹ کو تو آپ جیسے بندوں کی بہت سخت ضرورت ہے، تو آپ کو پھر کیوں نہیں گورنمنٹ کوئی سیلری ویلری دے رہی ہے؟ کس طرح آپ کر رہے ہیں سارا کچھ؟ اب گورنمنٹ نے تقریباً سول ڈیفنس کے ساتھ جو ہمارے رضاکار ہیں ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا انہوں نے پیڈ رضاکار بھی بھرتی کرنے شروع کر دی، اعزازیت دینا شروع کیا ہے، بھرتی کرنے شروع کر دی ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ رضاکار جو ہیں یہ اپنی خدمات اتنی اچھی انجام دیتے ہیں
کہ ہمارے پولیس یا دوسرے ادارے جو ہیں ان کو بھی ساتھ جو ہے اس کی ترغیب ملتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ راولپنڈی کا خالی 4 تمغہ امتیاز مل چکے ہیں. اور 4 تمغہ امتیاز آپ کو جی مل بالکل. چکے ہیں. اب یہاں پہ مطلب یہ مختلف تقریب کاری میں ایک ہمارا جو والنٹیئر ہے اس نے بم ڈسپوزل اسکاٹ کے ساتھ مل کے ڈیفیوز کروایا جو اچھا اپنی جان جوخم میں ڈال کے حالانکہ نہ کوئی ان کو اکوپمنٹ بھی نہیں ملتا. اس کو ڈیفیوز کرایا. یہ ماں بارگاہ میں سیٹل ٹاؤن ڈی بلاک میں تھی. تو وہاں پہ اس نے اس کو ڈیفیوز کرایا, اس کو تمغہ امتیاز ملا. پھر یہ ہے فلڈ میں 2001 کے فلڈ میں ایک ہمارے والنٹیئر دفتر کے انسٹرکٹر تھے, انہوں نے بوٹ جو ہماری چلی, فوج اور پولیس وہاں پہ موجود تھی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے خاندان کو بچایا, ان کو واپس کنارے تک لے کے آئے ہیں. تو وہ اس کو تمغہ امتیاز ملا. پھر یہ زلزلہ جو ہوا ہے 2005 والا, جی اس میں ہمارے ایک والنٹیئر نے بہت ساری جانیں بچائی ہیں. وہ اپنی کمزور اس کی باڈی تھی, اس کی وجہ سے وہ جب ایک ڈرل کرتے تھے, سوراخ کرتے تھے, اس میں سے آسانی سے وہ جو ہے نا نیچے چلا جاتا تھا اور وہ باڈیز کو جو ہے نا ریلیف دیتا تھا. یہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں خدمت خلق والا کام ہے اور بہت نیکی والا کام ہے. جی جی. تو نوجوان کس طرح آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ ہے اس کو شوق ہے والنٹیئر آپ کے ساتھ کام کرنے کا, تو کیسے وہ آپ کو جوائن کر سکتا ہے؟ اس کی ٹریننگ کا کیا بندوبست ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل. یہ راولپنڈی میں 56 پوسٹیں ہیں. ہر محلے میں ہر 20,000 کی آبادی میں ایک پوسٹ موجود ہے, اور اس پہ آلریڈی ایک پوسٹ وارڈن موجود ہوتا ہے, جسے وہ اپنے گھر کو بھی ایک طرح سے پوسٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو وہاں پہ جا کے اپنا نام درج کرا دیتا ہے, اور پھر یہ جو دفتری محکمہ ہے ہمارا, دفتری لوگ جو ہیں وہاں انسٹرکٹر جینٹس بھی ہوتے ہیں, لیڈیز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے وہ آ کے ان کی تربیت کا ٹائم رکھ لیتے ہیں, اور وہاں پہ تربیت بھی ہوتی ہے. پھر ہماری مختلف ٹائم میں ڈیمونسٹریشنس ہوتی رہتی ہیں, وہ اس میں بھی وہ شرکت کرتے ہیں. ابھی بھی یہ ریسنٹلی ابھی ڈویژن پبلک اسکول جو ہے وہاں پہ ہماری ڈیمونسٹریشن بچوں کی ہوئی ہے. اس میں ساری فرسٹ ایڈ, فائر فائٹنگ, ریسکیو وغیرہ کی ٹریننگ جو ہے وہ دی گئی. اس کا مظاہرہ ہوا. کمشنر صاحب بھی آئے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آئے ہیں. تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں؟ جی ہیں جی. کمشنر اور مطلب آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں؟ ڈی سی جو ہے وہ ہمارا کنٹرولر ہوتا ہے. اچھا. راولپنڈی کسی بھی شہر کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ کنٹرولر ہوتا ہے. صحیح. یہ جو سول ڈیفنس ہے, یہ جیسے آرم فورسز ہیں دوسری, اسی طرح سے یہ 1952 کے اسمبلی میں پاس شدہ رول کے مطابق یہ آپ کی ایک طرح کی ایک فورس ہے, جس میں آپ کا پیڈ ادارہ دفتر ہے, اور اس میں انسٹرکٹر موجود ہیں, اس میں ساری ٹیکنیشینز جو ہے نا سارے موجود ہیں. اور دوسرا جو ہے ہمارے والنٹیئر ہے, آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن میں جیسے پوسٹ وارڈن میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 20,000 کی آبادی پہ ہوتا ہے. اسی طرح اس کے گروپس ہوتے ہیں, 4 گروپس ہوتے ہیں, 4 پوسٹیں ملا کے ایک گروپ وارڈن ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ جو تمام گروپ ملا کے ایک ڈویژنل وارڈن ہو جاتا ہے. اب راولپنڈی کے 4 ڈویژن میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے راولپنڈی کے. ایک سٹی ہے, ایک سیٹل ٹاؤن ہے, اور ایک اسی طرح سے چکلالہ ہے, اور ایک کینٹ ہے. صحیح. تو 4 ہمارے ڈویژن وارڈن ہیں, اور وہ آگے اپنی پوسٹوں کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں. اچھا, پہلے کالج میں ہمارے دور میں وہ NCC کی کلاسز ہوتی تھیں, وہ بچوں کو سکھاتے تھے, سارا آرمی کا یونیفارم ہوتا تھا سارا کچھ. اب وہ بند کر دیا گیا ہے. کیا اس سے بھی کوئی مدد ملتی تھی سول ڈیفینس میں؟ لوگوں کو یہ شعور آتا تھا یا شوق پیدا ہوتا تھا فوج میں جانے کے لیے؟ بہت اچھی چیز ہے جی. میں آلریڈی اپنے اسکول میں سول کیا اسے کہیں, ان کا جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں, اس کا میں آلریڈی ساتھ رہا ہوں ان کے ساتھ, اور میں اپنا ہیڈ تھا اپنے اسکول کا. تو اسی طرح سے وہ جو تربیت وہاں پہ ہمیں ملی ہے اسکاؤٹس میں,
وہی تربیت جو ہے وہ تقریباً سول ڈیفنس میں بھی وہی دی جاتی ہے. تو اسکاؤٹس تو بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ NCC کا وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو میں تو یہ چاہوں گا اپنے ملک اور قوم کے لیے کہ جیسے ہم اپنے گلی محلے اور ہر قریہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اسی طرح سے تربیت ہو. اور ہم آلریڈی اسکولوں میں مختلف جا کے ہمارے انسٹرکٹر جو ہیں پیڈ اسٹاف وہ وہاں پہ جا کے تربیت دیتے ہیں. صحیح. اچھا، کیا مستقبل دیکھتے ہیں جو کوئی بندہ اگر پیڈ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے یا جو کوئی نوجوان آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کیا اس کو فیوچر میں کوئی اس کے روشن امکانات ہیں کسی جانے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے، پولیس میں چلا جائے، آرمی میں چلا جائے، اگر کوئی ینگ بچہ آپ کو جوائن کرتا ہے تو؟ نہیں، ہمارا جو اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں، ویسے بچے چلے جاتے ہیں. اچھا. وہ اپنی تعلیم کی نوعیت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پریکٹس جو ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ اس کے پریکٹس کے بہاف پہ جو ہے ادارے لے لیتے ہیں انہیں. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ سول ڈیفنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، حال ہی میں آپ کو کوئی ملے ہیں شیلڈ وغیرہ ملی ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، کیا کمشنر صاحب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ جی، وہ اصل میں جو خدمات کرتے ہیں، یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ہم لوگوں کی موٹیویشن کے لیے جو ہے اپنے تمام رضاکاروں کو جو تحائف ہے وہ دیتے رہتے ہیں. اسی سلسلے میں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ خدمت کسی لالچ کے بغیر کرتے ہیں. بالکل، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کرتے ہیں ہم، نہ کہ کسی اعزاز کے لیے کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ جی اجاز صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے محمد اجاز چیف وارڈن سول ڈیفنس راولپنڈی کی باتیں سنی. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.